بیٹھے پڑھ رہے ہو؟ آصف نے اپنی سادہ سی کہانی سنائی۔ سراج صاحب اس کی باتوں سے متاثر ہوئے اور اسے اپنے گھر آنے کی دعوت دی۔ نہیں روشنی، سراج صاحب نے آصف کو نہ صرف اپنے گھر میں ایک کمرہ دیا بلکہ اس کی فیس بھی ادا کی اور اسے ایک مقامی کالج میں داخلہ دلوایا۔ آصف نے دن رات محنت کی، ہر امتحان میں ٹاپ کیا اور 4 سال میں تعلیم مکمل کر کے ایک بڑی کمپنی میں جاب حاصل کی۔ جس دن اسے پہلی تنخواہ کا چیک ملا، وہ سب سے پہلے ماں کے پاس گاؤں گیا۔ اس نے اپنی ماں کے لیے ایک چھوٹا سا پکا ہوا گھر بنوایا، نیا بستر، دوائیاں اور ہر وہ چیز لایا جو ماں کی آنکھوں کو سکون دے۔ زینب بی بی کی آنکھوں میں آنسو تھے، مگر وہ آنسو خوشی کے تھے۔ وہ بس اتنا بولی، آصف تم نے میری دعاؤں کو سچ کر دیا۔ کہانی کا موڑ۔ مگر زندگی یہاں رکی نہیں۔ آصف کو ایک دن خبر ملی کہ سراج صاحب سخت بیمار ہیں۔ وہ فوراً شہر واپس پہنچا، ان کے قدموں میں بیٹھ گیا اور ان کا ہاتھ تھامے بولا، بابا جی، جو کچھ آج میں ہوں وہ آپ کی وجہ سے ہوں۔ اب آپ کا خیال رکھنا میری ذمہ داری ہے۔ سراج صاحب نے مسکرا کر کہا، بیٹا، جو روشنی میں نے تمہیں دی وہ اب تم دوسروں تک پہنچاؤ۔ اس دن کے بعد آصف نے ایک چھوٹا سا ادارہ قائم کیا جس کا نام تھا اندھیری راہ کا مسافر۔ یہ ادارہ ان بچوں کی مدد کرتا تھا جو غربت کی اندھیری راہوں میں بھٹک رہے ہوتے تھے۔ آصف نے خود غریب بچوں کے لیے تعلیم، کھانا اور رہائش کا بندوبست کیا۔ آخری منظر، ایک دن ایک رپورٹر نے آصف سے پوچھا، آپ نے اتنی کامیابی کے بعد بھی گاؤں، ماں اور سادہ زندگی کو نہیں چھوڑا؟ آصف نے مسکرا کر کہا، میری کامیابی کا آغاز وہیں سے ہوا تھا جہاں سب کچھ ختم ہو چکا تھا۔ جب انسان کے پاس کچھ نہیں ہوتا تو اس کے پاس صرف یقین ہوتا ہے، اور وہی یقین اسے منزل تک پہنچاتا ہے۔